بیلون آہستہ آہستہ اسی طرح ہوا میں تیرتا رہا، دنیا جیسے ٹرانسفارمر ہو کر ہیری پوٹر کی کتابوں میں جا پہنچی تھی۔ کیا تم کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا، مگر انکار سن کر پھل بہارے کو تھما دیا۔ اس نے اپنے پرس سے پہلے رومال نکالا، اسے خوبانی اچھے سے رگڑ کر صاف کی، پھر کھانے لگی۔ عائشہ گل بہن، تمہیں کس نے بتایا روہیل کے ولیمے کا؟ اسے اچانک یاد آیا، دیرین کیونکہ زیر زمین شہر میں جہان نے ذکر کیا تھا۔ جب تم اس سے فون پہ بات کر رہی تھی تو میں وہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے اپنی بیوی کو لے کر، کہنے کے ساتھ اس نے ابرو سوالیہ انداز میں اٹھائی۔ حیا نے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھ کے قریب لگا نشان دیکھ کر ہی تکلیف ہوتی تھی۔ ہم روہیل کے ولیمے تک واپس پہنچ جائیں گے نا جہان؟ ہاں شیور، بس 2 دن مزید لگیں گے کپاتوکیا میں، پھر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ غبارہ اپنے پنجوں میں ٹوکری کو اٹھائے اب اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ دور صبح کی سفیدی آسمان پہ پگھلنے لگی تھی، درخت نیچے رہ گئے تھے۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ یہاں سے انقرہ، وہاں ایک کام ہے، پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترکی کے بارڈر پہ، ادھر جاتا ہے، پھر ادھر سے شام، تو انقرہ سے ڈائریکٹ شام چلے جاؤ۔ انقرہ اور شام کا بارڈر نہیں ملتا ہے یا بارڈر سے کیوں جاؤ گے؟ ایئرپورٹ سے چلے جاؤ۔ اپنے تئیں اس نے اچھا خاصا مشورہ دیا تھا۔ جہان نے گردن موڑ کر ایک افسوس کردی نگاہ سے اسے دیکھا۔ مادام ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ دکھانا ہوتا ہے اور میں ادھر اللیگل ہوں، بارڈر کو کراس کر کے آیا تھا رات میں، ایسے ہی واپس جاؤں گا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ تم اللیگل، غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے جاؤ گے؟ اس نے دبی آواز میں دہرایا۔ وہ دونوں اپنی زبان میں بہت آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے قانون کی پاسداری پہ کوئی لیکچر مت دینا، مجھے اس طرح واپس جانا ہے۔ ویسے بھی شام کے لیے ترکوں کو ویزا درکار نہیں ہوتا، مگر پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، پھر کب جانا ہے؟ ابھی نہیں، کل بتاؤں گا۔ دور نیچے زمین بہت چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ اب فیری چمنیز کے اوپر اڑ رہے تھے۔ فیری چمنی یا پری بجلاری ایک قدرتی ساخت تھی جو لاوا سوکھنے کے بعد اس سرزمین پہ چھوڑ گیا تھا۔ کافی فاصلے پہ اونچے اونچے ستون سے کھڑے تھے جن کے سروں پہ ٹوپیاں تھیں، بالکل جیسے مشروم کھمبیاں ہوتے ہیں، بس ان کھمبوں کی ڈنڈیاں بہت اونچی تھیں۔ مطلب بارڈر تک ہم ساتھ جائیں گے حیا، ہم انقرہ تک ساتھ گئے، یہ بہت ہے، تم اب ادھر آ کر کیا کرو گی؟ وہ جیسے اکتایا تھا۔ ہماری بات ترکی کی ہوئی تھی، ڈیل ہوتی ہے، بس ہم بارڈر تک ساتھ ہیں۔ ویسے تم تو صرف کپاتوکیا دیکھنے آئی تھی نہیں؟ اس کے انداز پہ حیا کا دل چاہا زور سے کہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، مگر انا ہر دفعہ آڑے آ جاتی تھی۔ ہاں، اور اب تمہاری وجہ سے میں زیادہ دن کپاتوکیا میں رہ بھی نہیں پاؤں گی، اس لیے اس کو میرا احسان گرا دینا۔ وہ بے نیازی سے شانے جھکا کر بولی۔ ہاں، میں نے یقین کر لیا۔ ویسے اب اس جگہ کو دیکھ کر بتاؤ، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ اسلام آباد، آف کورس، وہ مسکرا کر بولی۔ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ بہاریں یقیناً ان سے بور ہو کر پنار کو مس کرنے لگی تھی۔ انسان کا ازل سے اب تک کا مسئلہ اپنی تعریف کرنے والے سے اسے ہمیشہ اچھے لگتے ہیں۔ میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ پھر وہ حیا کی طرف مڑا۔ اسے کچھ بھی مت بتانا، غلطی سے بھی نہیں، مگر فکر نہ کرو، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ جہان نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک نظر بہت اپنی اپنی سی تھی، جیسے وہ دونوں شریک راز تھے، اپنے تھے رازدوں کی اپنائیت۔ اسے بہت اچھا لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں بہت کم عقل ہوں، وہ اسی خوشگوار موڈ میں کہنے لگی، اور تمہیں یہی لگتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکتی، مگر یو نو واٹ جہان، اصل میں تم ماننا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ اسمارٹ ہو سکتی ہے۔ رومانی میں تمہاری بیوی کب اس کے لبوں سے نکلا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ جہان اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ مسکرایا۔ میری بیوی جتنی بھی اسمارٹ ہو، مجھ سے 2 قدم ہمیشہ پیچھے رہے گی۔ ویسے آپ کا پاؤں کیسا ہے؟
میرے پاؤں کو کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک تو ہے، اس نے شانے چکا کر کہا۔ اس کا پاؤں اتنا ہی درد کرتا تھا جتنا پہلے دن کیا تھا، مگر وہ ظاہر ہونے دے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا اور اٹھ کر بہارے کے ساتھ خالی جگہ پہ جا بیٹھا۔ جہان، اسے مت ڈانٹنا، میں اسے لے کر آئی ہوں، اور پھر حیا، تمہیں معلوم ہے کہ تم مجھے کب بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ جو بولے جا رہی تھی ایک دم رکی، آنکھیں ذرا سی حیرت سے پھیلی۔ کب؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ حیا کی بھویں بھیج گئیں اور وہ چہرہ پورا موڑ کر خاموشی سے ٹوکری کے پار دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اب دھیمی آواز سے اپنی زبان میں بات کر رہے تھے۔ بیلون اب پوری بجلاری کے عین اوپر ہوا میں کسی کشتی کی طرح تیر رہا تھا۔ رات کا کھانا ان دونوں نے آشیانہ کے قالینوں والے ڈائننگ روم میں کھایا تھا۔ جہان صبح بیلون سائٹ سے ہی واپس ہو گیا تھا۔ اسے مہم سی امید تھی کہ شاید وہ کھانے کے وقت کہیں سے نمودار ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا دل کسی پینڈولم کی طرح امید اور نا امیدی کے درمیان گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس نے خود کو سمجھا لیا کہ وہ سارا دن ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسے اپنے بھی کام تھے۔ آشیانہ میں آج 2-3 مزید فیملیز آئی ہوئی تھیں، پھر بھی مولود بے اور مسز سونا ان کا پہلے دن جتنا خیال رکھ رہے تھے۔ رات میں وہ سوئی تو فجر کے لیے اٹھی، پھر نماز پڑھ کر دوبارہ سے سو گئی۔ قریباً 2-3 گھنٹے بعد دستک سے آنکھ کھلی۔ آبلہ، آبلہ، فاتح پکار رہا تھا۔ ایک تو یہ آبلہ کا زبردستی کا بھائی بھی نہ آرام نہیں کرنے دے گا۔ وہ جب کلستی ہوئی دروازے تک آئی، وہ جا چکا تھا۔ دروازے کے زور سے البتہ اس نے ایک خط کا لفافہ ڈال دیا تھا۔ اس نے جھک کر لفافہ اٹھایا، اسے کھولا اور اندر رکھا سفید موٹا کاغذ نکالا۔ اوہ، یہ لکھائی جو وہ ہمیشہ پہچان سکتی تھی۔ آئی ہوپ لیڈیز آر ریجوننگ ایٹ 2 PM۔ سطر پڑھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی، یعنی وہ 2 بجے مل رہے تھے۔ کدھر؟ جگہ اس نے نہیں لکھی تھی، مگر وہ سمجھ گئی تھی وہ ان کے پاس آئے گا، پھر اکٹھے وہ کہیں جائیں گے۔ بعد میں جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سفید گلابوں کا بوکے بھی پڑا تھا، جو فاتح نے لفافے کے ساتھ ہی رکھا ہوگا۔ وہ ان کو بھی اندر لے آئی اور صوفے کے ساتھ رکھی میز کے گلدان میں سجا دیا۔ گلاب کی تازہ دل فریب مہک دنیا کی سب سے الگ مہک ہوتی ہے۔ بچپن میں اسے گلاب کی پتیاں کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ نہ میٹھی ہوتی نہ نمکین، بس کوئی الگ سا ذائقہ تھا۔ ابھی یہ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر بہارے اٹھ کر دیکھ لیتی تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ بہارے نے ناشتے کے بعد وہ پھول دیکھے تھے، یہ کہاں سے آئے؟ عبدالرحمن نے بھجوائے ہیں، وہ بستر سمیٹ رہی تھی۔ کتنے پیارے ہیں۔ حیا، بہارے نے ذرا رک کر بولی، کیا تم نے کبھی گلاب کی پتیاں کھائی ہیں؟ وہ جو بیڈ کو کور طے کر رہی تھی، پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھ جیسی ڈیسنٹ لڑکی ایسا کر سکتی ہے؟ سچ بولنے کا موڈ نہیں تھا اور جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ سوال نامہ سوال کر دیا۔ 1:30 بجے وہ تیار سی ہو کر اپنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ انتظار اس دنیا کی سب سے تکلیف دہ شے ہے، بار بار گھڑی کو دیکھنا، جانے کب آئے گا وہ۔ اس نے پھر سے اس کا خط نکال کر پڑھا۔ 2 بجے کا وقت ہی لکھا تھا اس نے۔ وہ کاغذ واپس ڈالنے لگی، پھر ٹھہر گئی۔ یوں تو وہ عام سی سطر تھی، مگر کچھ تھا اس سطر میں جو غلط تھا۔ بہارے اس کے کندھے کے اوپر سے جھانک کر وہ پڑھنے لگی۔ ہاں، یہ اسی نے لکھا ہے، یہ اسی کی لکھائی ہے۔ دیکھو، ہر دوڑ کا پہلا حرف بڑا لکھا ہے۔ جو چیز اسے الجھا رہی تھی، بہارے نے اس کی نشاندہی کر دی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہاں، مگر کیوں؟ جب اس نے مجھے سیاروں کے نام سکھائے تھے تو ایسے ہی لکھا تھا۔ دکھاؤں تمہیں؟ وہ جھٹ سے اپنا گلابی پرس اٹھا لائی اور اندر سے ایک گلابی ڈائری نکالی، پھر کھول کر ایک صفحہ حیا کے سامنے کیا۔ اس پہ لکھا تھا، مائی ویری انگلینڈ مدر جسٹ سریوڈ اس 9 پیزائز۔ یہ کیا ہے؟ اس نے چمبے سے وہ عبارت پڑھی، ہر لفظ پہلا حروف بڑا تھا۔ دیکھو، ہر بڑے حرف سے سیارے کا نام بنتا ہے۔ مائی کے M سے مرکری، ویری کے V سے وینس، E سے ارتھ، اور اسی طرح سے یہ فقرہ یاد کرنے سے مجھے سیاروں کی ترتیب یاد ہو گئی۔ سناؤں؟
نہیں، مجھے یہ دیکھنے دو۔ اس نے جلدی سے قلم اٹھایا اور جہان کے اس فقرے کے ہر بڑے حرف کو علیحدہ نیچے اتارا۔ اس نے بھی کوئی دوسرا فقرہ بنے گا شاید۔ الفاظ کے لبوں میں رہ گئے وہ چھپے حروف ایک ساتھ لکھے ہوئے اس کے سامنے تھے۔ الیریا، ہائلیرا۔ اس نے بے یقینی سے دہرا کر بہارے کو دیکھا۔ ہائلیرا، بہارے گل چیخی۔ اللہ اللہ۔ قریباً بھاگتے ہوئے اس نے اپنا پرس اور عبایا اٹھایا، پھر گھڑی دیکھی، 2 بجنے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ وادی ہائلیرا کا نام ہائلیرا گاؤں کے نام پہ تھا جو اس وادی کے قریب واقع تھا۔ یہ وادی یوں تھی کہ دودھ یوکیل چٹانیں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان سے دریا بہتا تھا اور جنگل بھی تھا۔ اطراف میں پہاڑ تھے۔ یہ درمیان کی وادی ہائلیرا وادی تھی۔ سیاح اکثر کپادوکیا میں عشق وادی، لو ویلی، گل شہر، روز ویلی اور ہائلیرا ویلی وغیرہ میں ٹریننگ کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہائلیرا ٹریک یہ تھا کہ ایک چٹان سے دوسری چٹان تک دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جاتا تھا۔ اصل ٹریک 16 کلومیٹر لمبا تھا مگر 2 شارٹ کٹ بھی بنے تھے، ایک 7 کلومیٹر جبکہ دوسرا 3.5 کلومیٹر لمبا تھا۔ یہ اس کا اندازہ تھا کہ آپریشن کے باعث وہ بہت زیادہ پیدل نہیں چل سکتا ہوگا، اس لیے وہ انہیں سب سے چھوٹے ٹریک کے دہانے پہ مل جائے گا۔ مولوت بے نے انہیں وہیں ڈراپ کر دیا تھا۔ 2 کب کے بج چکے تھے اور ان کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ ان سے پہلے کا پہنچا تھا۔ سیاحوں کی چہل پہل میں بھی دور سے حیا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھا، سر پہ پی کیپ، کندھے پہ بیگ اور گلاسز سامنے گرے شرٹ پہ اٹکی ہوئی، وہ انہی کو دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ درمیانی رفتار سے چلتی بہارے کا ہاتھ تھامے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے جہان پہ غصہ تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانوں کی زبان میں بتا دیتا کہ ہائلیرا ویلی آ جاؤ، اگر جو وہ یہ کوڈ نہ جان سکتی، اگر جو وہ نہ مل سکتے تب، لیکن تب بھی وہ اسی پہ ملبہ ڈال دیتا۔ آخر وہ اس جیسی سمارٹ تھوڑی تھی۔ وہ دونوں اس کے قریب آئیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب 1:55 ہوتا ہے، اور اب ٹائم دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے سرزش کر رہا تھا۔ کاش اس کی یہ لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی تو وہ اسے اٹھا کر اف، اچھا پھر واپس چلی جاتی ہوں۔ خیر اب تو میں نے اتنا وقت ضائع کر لیا، آؤ اب چلتے ہیں۔ ہاتھ سے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اسی جانب چل پڑا۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسی ہوں؟ بہارے نے احتجاجاً اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ سوری، تم کیسی ہو؟ بجائے جھڑکنے کے وہ معذرت کرنے لگا۔ بہارے بہت اچھی کہہ کر سے آشیانہ کے بارے میں بتانے لگی جہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی پنار رہتی تھی۔ اچھا ہاں، حیا۔ اس کی بات سنتے سنتے اس نے ایک دم حیا کو پکارا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم نے ٹریک پہ جانا ہے؟ میں نے تو صبح ہی بتا دیا تھا۔ میری سمجھ میں اب آیا ہے، یو ایڈیٹ۔ ہاں تو، اور تم ان جوتوں کے ساتھ آئی ہو؟ ذرا خفگی سے کہتے ہوئے اس نے حیا کے قدموں کو دیکھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گردن جھکائی اور ایک کرا اس کے لبوں سے نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اللہ اللہ، وہ جلدی سے میں وہی سرخ ہیل پہن آئی تھی۔ ہاں، میں ان جوتوں میں بھی 2 گھنٹے پیدل چل سکتی ہوں، اور ڈی جے نے ہی تو کہا تھا کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ ہار نہ مانے۔ پھر وہ کیسے ہار مان لیتی؟ شیور، تمہارا پاؤں؟ ٹھیک ہے، میرا پاؤں۔ چلو اب، وہ اکتا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ بہارے نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ دیا۔ وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دریا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں طرف خشکی اونچی چٹانیں تھیں جن میں غار کی صورت چرچ بنے تھے۔ تھوڑی دور جا کر ہی اس کا پاؤں جواب دینے لگا تھا۔ وہ موچ جس کو وہ کب سے نظر انداز کرنے لگی تھی شاید موچ سے بڑھ کر تھی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب جہان نے کہا کہ ذرا رک جاتے ہیں۔ بائیں جانب چٹان میں سیڑھیاں بنی تھیں جو اوپر ایک غار نما چرچ میں جاتی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھتے اوپر آ گئے۔
बहारे को इसने अपना कैमरा देकर चर्च की तस्वीर बनाने अंदर भेज दिया और खुद वो सीढ़ियों के दहाने पे ऊपर नीचे बैठ गए। क्या तुम मुझसे खफा हो? वो जो नीचे गहरी वादी, दरिया और चट्टानें देख रही थी, इसके दोस्ताना अंदाज पे पलटकर इसे देखने लगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यूं ही। हालांकि अब तो मैं तुम्हें अपने साथ बॉर्डर तक भी ले जा रहा हूँ, मगर तुम हमेशा खफा रहती हो। कहने के साथ उसने कंधे से अपना बैग उतारा और अंदर से एक तहशुदा कागज निकाला। नहीं, मैं खफा नहीं हूँ। और तुम्हारा प्रोग्राम? इसने इसे नक्शा खोलकर दोनों के दरमियान में फैलाते देखकर बात अधूरी छोड़ दी। देखो, ये कपातोकिया है जहाँ हम हैं। इसने नक्शे पे एक जगह उंगली रखी। हया ने इस में सर हिलाया। इस पल वादी हलारा पे हर सू छाया सी तन गई थी। ठंडा मीठा सा मौसम और नीचे बहते दरिया का शोर। ये रहा तुर्की और शाम का बॉर्डर। इसने बॉर्डर की मोटी लकीर को उंगली से छूकर बताया। यहाँ तुर्की का छोटा सा कस्बा है कैलस नाम का। हमने कैलस जाना है। वहाँ से ये बॉर्डर क्रॉस करके मैं इधर शाम के शहर एलॉप चला जाऊँगा। कैलस से बॉर्डर करीबन 3 किलोमीटर दूर है। मंगल की रात ठीक 2:30 बजे मुझे ये बॉर्डर क्रॉस करना है। वहाँ से तुम वापस चली जाओगी और फिर मैं खुद ही पाकिस्तान आ जाऊँगा। अल्लाह अल्लाह, वो इतना ख़तरनाक बातें करने कितने आराम से कर लेता था। क्या बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान होगा? वो मतज़ब्ज़ब थी। दिल को अजीब से वाहिमे सताने लगे थे। हया, तुर्की और शाम का बॉर्डर आसान तरीन बॉर्डर है। ये 900 किलोमीटर लंबा है। अब क्या सारे 900 किलोमीटर पे पहरे लगा सकते हैं बॉर्डर फोर्सेस वाले? नहीं ना। सो यहाँ सिर्फ खारदार तारे हैं जिनमें बहुत से सुराख हैं। हर रात कितने ही लोग इस बॉर्डर को पूरे पूरे अहलो अयाल समेत क्रॉस कर लेते हैं। वो बहुत बेनियाजी से अंदाज में नक्शा लपेटते हुए बता रहा था। हया ने चंबे से इसे देखा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो क्यों नहीं इन लोगों को पकड़ती? वो सिर्फ इनको पकड़ती हैं जो खुद चाहें। अगर हम पकड़े जाना चाहें तो फोर्सेस हमें नहीं पकड़ सकती। मगर जहान, मैंने तो सुना है कि इस बॉर्डर पे बावर्दी सुरंगें होती हैं जो पाँव पड़ने पे फट सकती हैं। वो जितनी परेशान हो रही थी वो इतना ही पुरसुकून था। ओह, मुझे पता है कौन सी सुरंग कहाँ है। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। वो कुछ देर इस तरह की बातें करते रहे। फिर इसने गर्दन उठाकर सूरज को देखा। नमाज पढ़ लूँ मैं ज़रा? वो उठ खड़ी हुई। जहान ने इसके सुरख जूतों को देखा। जब तुम वज़ू करने के लिए जूते उतारोगी तो मैं इन्हें दरिया में फेंक दूंगा। हया ने मुस्कुराकर इसे देखा। तो मैं इन्हें उतारूंगी ही नहीं। मेरा दिन बहुत आसान है। वो नीचे उतरी और दरिया से वज़ू करके साफ जूतों को फिर से साफ करके इन्हीं में नमाज पढ़ी। और जब वो वापस आई तो जहान और बहारे आमने सामने चर्च के दाखिली दरवाजे के पास खड़े थे। तुम्हारी आदत नहीं गई छुपकर बातें सुनने की? तुम क्यों कर रही थी ऐसा? वो गुस्से से कह रहा था। सर झुकाए खड़ी बहारे ने मिनमिनाना चाहा। मैंने कुछ नहीं सुना, बस थोड़ा सा खुद ब खुद। मैं तुम्हारा खुद ब खुद अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। तुम्हें समझ आया जो मैंने कहा? मैंने कुछ नहीं सुना। तभी जहान ने हया को देखा तो सर झटक कर इस तक आया। क्या वो हमारी बातें सुन रही थी? हया ने ताज्जुब से इसे देखते हुए पूछा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसने कुछ इतना ख़ास सुना है। बहरहाल मैं इसे खबरदार कर दिया है था। तुम परेशान मत हो। अगर इसने कुछ सुना हो तो भी समझ कहाँ आई होगी। जहान ने खामोश नज़रों से इसे देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाया। वो अपनी बहन की जासूस है। एक एक बात इधर बताएगी। इस पे नज़र रखना, ये किसी को फ़ोन ना करे। इसका फ़ोन तो आशियाना में पड़ा था, चार्ज पे लगा था। तुम फिक्र ना करो, वापस जाकर मैं फ़ोन ही ले लूँगी। जहान कुछ कहे बिना सीढ़ियाँ उतरने लगा। हया ने पलटकर बहारे को देखा, फिर आने का इशारा किया। वो खामोशी से सर झुकाए अपने गुलाबी परस मजबूती से पकड़े इनके पीछे चलने लगी। इसका मोबाइल इसके गुलाबी पर्स के अंदरूनी खाने में रखा था।